اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 148 لفظی ترجمہ۔ ولی کلن اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا منہ پھیرنے والا ہے جس کی طرف، فاستبقوا سو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الخیرات نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں بھی، تکونوا تم ہوں گے، یاتی بکم اللہ لے آئے گا تمہیں اللہ تعالیٰ جمیعا اکٹھا، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ علی کلی اوپر ہر شعین چیز کے قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، اس سے مراد یہ کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور اس سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ مقرر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز رسولوں کو مبعوث فرما کر مختلف شریعتیں عطا کیں تاکہ لوگ ان کی پابندی کریں۔ پھر فرمایا فاستبقوا الخیرات، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یعنی نیکیوں اور بھلائیوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک رخ تو متعین کر دیا، یعنی بیت اللہ، اور ایک باطنی رخ تمہیں یہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے ہر ایک کو کسی سمت تو رخ کرنا ہوتا ہے، مگر اصل چیز سمت نہیں بلکہ اصل چیز بھلائی ہے جس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، لہٰذا ان بھلائیوں کے حصول اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر کرو۔ پھر فرمایا اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سب کو جواب دہی کے لیے اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے جسموں کو زمین سے نکال کر جمع کر دے، اگرچہ وہ گل سڑ کر بکھر گئے ہوں۔ تو انسان گل سڑ کر فنا بھی ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں سمیٹ لے گا اور میدان حشر میں لا کھڑا کرے گا اور اعمال کا حساب کتاب لے گا۔ آیت 149 لفظی ترجمہ۔ وَمِنْ حَیثُ، اور جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، فولی تو آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کی، وَإِنَّهُ اور یقیناً وہ، للحق بلا شبہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَیثُ خَرَجْتَ، آپ جہاں سے بھی نکلیں، مراد اپنے سفر کے لیے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا معاملہ صرف مدینے تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک مستقل حکم ہے۔ اب قبلہ ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر حال میں بیت اللہ ہی ہوگا، لہٰذا اپنا رخ نماز میں کعبے کی طرف کر لو۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے، یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اس میں ادنا سے شبہ کی بھی گنجائش نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخالفت سے ڈرایا اور مسجد حرام کی طرف رخ پھیرنے کا حکم دے کر یہ شعور دلایا کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں، لہٰذا اپنا رخ پھیر لو۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ آیت 150 لفظی ترجمہ۔ ومن حیثو اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں، فولی سو پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام جانب مسجد حرام کے، وحیث ما اور جہاں کہیں بھی، کنتم ہو تم، فولو سو پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اسی کی طرف، لئلا تاکہ نہ یکونا رہے، للناسی لوگوں کے پاس، علیکم تمہارے خلاف، حجتن کوئی حجت، الا الذین ظلموا مگر جن لوگوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تو نہیں، تخشوہم تم ڈرو ان سے، وخشونی اور تم ڈرو مجھ سے، ولی اتمہ تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور جہاں سے آپ نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور تم جہاں بھی کہیں ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جہاں سے آپ نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، یعنی اپنے سفروں میں بھی، خواہ قریب کے مقام پر ہوں یا دور کے مقام پر، نماز میں بیت اللہ کی طرف ہی رخ کرو گے۔ پھر فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ حکم سب کے لیے ہیں اور ہر مقام کے لیے، یعنی اس میں تمام اہل ایمان مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم خواہ ملک میں دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو، نماز کے وقت تمہیں بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم 3 دفعہ آ چکا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ پہلا حکم آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کوئی حکم آئے تو دعا کی قبولیت کا بیان ہے اور تنسیخ قبلہ کا حکم۔ دوسرا حکم ومن حیث خرجت میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہماری چاہت کے خلاف نہیں ہے، اور حقیقی قبلہ بھی یہی ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہت تھی۔ اور تیسرے حکم میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بیت المقدس سے قبلے کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ یہاں لوگوں سے مراد اہل کتاب ہے کہ کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری کتابوں میں تو اس امت کا قبلہ بیت اللہ ہے اور یہ نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، تو اہل کتاب اور بالخصوص یہود کے لیے تمہارے خلاف بدگمانی پھیلانے کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ پھر فرمایا الا الذین ظلموا منہم مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا، تو ظالموں سے مراد مشرکین عرب ہیں، کیونکہ مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں مگر ان کا قبلہ چھوڑے ہوئے ہیں، تو اب ان کی دلیل باطل ہو گئی۔ مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ مشرک ایسے ہیں جو پھر بھی نہیں مانیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فلا تخشوہم وخشونی، چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرو، یعنی مشرکوں کی پرواہ نہ کرو جنہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا تو ہمارا دین بھی اختیار کر لیں گے، وخشونی اور مجھی سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے سوا کسی کی پرواہ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی یہ شان ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کے سوا کسی کی پرواہ نہ کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا اس بات کی ضمانت ہے کہ انسان کو ہر دوسرے خوف سے بے نیاز کر دیا جائے گا۔ ولی اتمہ نعمتی علیکم اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں۔ یہاں نعمت سے مراد امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے جو بنی اسرائیل سے سلب کر کے اس امت کو دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم دراصل اس منصب پر تمہاری سرفرازی کی علامت ہے، تو جب تک تم میری اطاعت کرتے رہو گے یہ منصب تمہارے پاس رہے گا، اور نافرمانی کی صورت میں یہ چھن بھی سکتا ہے۔
تو اب ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے راستے اور نیکی کے راستے پر چلانے کی خدمت اس امت کے سپرد کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ہی ہدایت کا رستہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ہدایت کے اسباب آسان فرما دیتے ہیں، اور ہدایت سے مراد ہے نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی تکمیل اور لوگوں کی ہدایت کے لیے جو طریقہ اختیار کیا اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے، آیت 151۔ لفظی ترجمہ: کما، جیسا کہ ارسلنا، بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں، رسولاً، ایک رسول، منکم، تم میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیاتنا، ہماری آیات، ویزکیکم، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، ویعلمکم، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، ما لم تکونوا، جو نہیں تھے تم، تعلمون، جانتے۔ با محاورہ ترجمہ: جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ کعبے کو قبلہ بنا کر جو احسان تم پر کیا کوئی پہلی نعمت نہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے لیے عزت و شرف کا باعث ہے۔ تو تم ہی میں سے ایک رسول مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کر کے سنائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، انسانوں کے نفوس کو پاک کرے اور انسانوں کو وہ کچھ سکھا دے جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے۔ اور جو ہم آیت 129 میں پڑھ چکے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا، اس دعا کا ظہور 3000 برس بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو رہا ہے۔ تو آیات کی تلاوت سے مراد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو آپ پر پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ تمہیں شرک سے، گناہوں سے، برے اخلاق سے اور جاہلیت کی رسموں سے پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زندگی کے ہر طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سب سنت ہے اور ہمارے لیے اس کی پیروی لازم ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی اس سے مراد کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، غیب کی خبروں کو، انبیاء کے حالات و واقعات کو، دین کے احکامات اور دنیا کے معاملات کو نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تعلیم دی۔ آیت 152 لفظی ترجمہ: فَاسْکُرُونِی، لہٰذا تم یاد رکھو مجھے، اذکرکم، میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکروا لی، اور تم شکر ادا کرو میرے لیے، ولا تکفرون، اور نہ تم ناشکری کرو میری۔ با محاورہ ترجمہ: لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ فَاسْکُرُونِی اذکرکم، پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک بہت بڑا میثاق اور معاہدہ ہے، اور اس کی وضاحت ایک حدیث قدسی میں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہے وہ آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ تو ذکر سے مراد ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، اور ذکر الہی صرف تسبیح، تہلیل اور تکبیر و تحمید کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو وہ ذکر الہی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی باتیں تو بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں میں لگا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر رہے۔ پھر فرمایا
وشکرولی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ تو میرا شکر ادا کرو یعنی جو میں نے نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، تم سے جو غم، تکلیف اور مصیبتیں دور کی ہیں، اس پر میرا شکر ادا کرو۔ شکر دل کی عبادت ہے جو تب ادا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور زبان سے ان کا اقرار کرے۔ اسی لیے نعمتوں کا اعتراف نہ کرنا ناشکری ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بڑا سخت ہے۔ یعنی ناشکری سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ نیند پوری کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، ہر کام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔